تھا کہ آج آپ کو پتہ ہونا چاہے 22 جمادی الثانیہ 22 جمادی الثانیہ، اور یہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات پتہ ہونا چاہیے۔ اور چونکہ اس حوالے سے میں نے آج جمعہ بھی انہی آیات سے پڑھایا تھا، اسی مناسبت سے تو جب درس کی باری آئی تو میں نے کہا کہ خصوصاً اور ہے بھی آج 22 جمادی الثانیہ، تو انہی آیات کا ذکر کر لیتے ہیں درس کے اندر بھی۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، نام عبداللہ، نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق بھی۔ صدیق کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ جب معراج سے واپسی پر کفار دوڑتے دوڑتے گئے، کہا کہ آج آپ کا ساتھی کیا کہے گا۔ ایک دن میں ایک رات میں، دن میں نہیں رات میں، بیت اللہ سے بیت المقدس بھی گئے، پھر آسمانوں پر بھی گئے، وہ واپس یہاں بھی آئے، یہ ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا اگر میرا نبی کہتا ہے تو میں اس بات کی بغیر تحقیق کے بغیر چون چرا کے اسے تسلیم کرتا ہوں۔ نبی کو اطلاع پہنچی صدیق کا لقب سچا، اور عتیق بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر آپ کو آزاد۔ باہر کے دوستوں بزرگوں، الا تنصروہ، کہ اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی اپنے پیغمبر کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کفار نے نکالنا چاہا مکے سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ دوستو آج کے حوالے سے میں نے اس لیے یہ آیات تلاوت کی، ثانی اثنین کہ غار کے اندر دو میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، دوسرا کون؟ ابو بکر صدیق، یعنی وہ جو ظلم کی انتہا تھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ الفاظ تو مختصر، بڑے آسان، ترجمہ بھی آسان کہ لا تحزن میرا ساتھی آپ غم نہ کھائیں، ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ تو بڑے آسان اور اس کا ترجمہ بھی بڑا آسان، لیکن میرے دوستو سننے والے حالات کا پورا نقشہ سامنے رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیں تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے حالات سے گزرے۔ دوستو بزرگوں، بات میں مختصر کر رہا ہوں، جب نبی کے لیے مکہ مدینے سے، اور اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دعوت دی تو ایک سال میں کافی مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال اللہ کے نبی نے اوروں کو بھی لے کر آنے کی دعوت دی، 80 آدمی آئے، بیت عقبہ یعنی مینا کی گاٹھی، عقبہ عربی کے اندر گاٹھی کو کہا جاتا ہے، کہ مینا کے اندر اس گاٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے، ہاتھ ملائے ہیں اور وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس ہجرت کر کے آؤں گا، تم میری مدد کرنا، حفاظت کر لینا، ایمان لے آنا۔ صحابہ نے، انصار صحابہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا ہجرت کرنے کا، پورا بھرپور ساتھ دیا۔ ادھر سے جب قریش کو پتہ چلا، اہل مکہ کو پتہ چلا کہ نبی کا ارادہ یہ ہے، مشورہ ہوا، دار الندوہ جو اس وقت ان کی اسمبلی تھی، ان کا ایوان تھا، اور وہاں بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف مشورے کرتے تھے، دار الندوہ، وہاں سب اکٹھے ہو گئے، اور شیطان نجدی گھوڑے کی صورت میں آ کر بیٹھا،
اور انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی شخص کون؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں ایک آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر تمہیں نئے دین میں ڈالنا چاہتا ہے۔ میں بھی ان کے سازشوں کے خلاف تمہارے مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، بیٹھ جائیں۔ ابو البختری ایک بدبخت نے یہ مشورہ چلنے لگا، تو یہ ابو البختری نے یہ مشورہ دیا کہ ہم نبی کو ایک مکان میں بند کرتے ہیں، رسیوں سے جکڑتے ہیں، یہیں گلے گا، سڑے گا، مرے گا، نعوذ باللہ۔ شیطان نے کہا نہ 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 نہ، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے چاہنے والے اتنے اس پر عاشق ہیں، اس پر اتنے فدا ہیں کہ تمہاری زنجیروں کو کاٹ دیں گے، اپنی جان نچھاور کر دیں گے، لیکن اپنے نبی کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ مریں گے، تمہیں مار دیں گے، لیکن اپنے نبی کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔